پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. 27ویں ترمیم پر اس وقت زور و شور سے بحث جاری ہے. اس کے حق میں بھی دلائل آ رہے ہیں, اس کی مخالفت میں بھی دلائل آ رہے ہیں. حکومت اور اس کے اتحادی اس کے جو اس کی تعریفیں ہیں وہ بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں کہ یہ ملک کے میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے بہت ضروری ہے, جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس سے عدلیہ کا ڈھانچہ مزید خراب ہو جائے گا. اس قسم کی بحث جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف, اپوزیشن اور حکومت کے درمیان چل رہی ہے. مسودہ کہاں ہے, یہ سوال بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. نیر بخاری صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جو CEC ہوئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ ہمارے سامنے کوئی مسودہ نہیں آیا ہے, لیکن اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بتایا گیا ہے اور اس کانٹینٹ پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اور اتفاق رائے ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. نمبر گیم کی بات کریں تو سینٹ میں بھی نمبر پورا ہے اور قومی اسمبلی میں تو پورے سے بھی زیادہ ہے. 224 کا نمبر چاہیے, 237 موجود ہے حکمران اتحاد کے پاس, اور سینٹ میں 64 چاہیے. ANP کے 3 ووٹ اگر مل جائیں تو سینٹ میں بھی 64 نمبر پورا ہے, اور ANP کے بارے میں یہی گمان ہے حکومت کا کہ وہ ان کو ووٹ کرے گی. تو اس طرح سے وہاں پر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے فیصل وارڈا صاحب ملنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی نمبر نہیں چاہیے ہمیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا ووٹ نہیں چاہیے, صرف ان کی سپورٹ چاہیے, اور اگر ان کی جو ہے وہ حمایت مل جاتی ہے تو یہ اور اچھا ہو جائے گا. تو اس مقصد سے انہوں نے ملاقات کیا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ابھی سامنے نہیں آیا کہ وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, پارشلی کر رہے ہیں, مکمل طور پر کر رہے ہیں, یا بالکل نہیں کر رہے, یا کسی حد تک کر رہے ہیں. ابھی تک JUI اس حوالے سے خاموش ہے, شاید غور و خوض کر رہی ہے. دوسری طرف ملاقاتیں جاری ہیں ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے. فواد چودھری صاحب, محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب, یہ تینوں شخصیات ایکٹیو ہیں. انہوں نے اسیران کوٹ لکھپت سے ملاقات کی اور حکومتی شخصیات سے ملاقات کی ہے. ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں یہ اس بات پر کنونس دکھائی دیتے ہیں کہ اس سے درجہ حرارت میں کمی لائی جا سکتی ہے اور یہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس فارمولے کو بائی کرتی ہوئی فی الحال دکھائی نہیں دے رہی, کیونکہ کل عمران خان صاحب نے جس طرح سے اپنی بہن کے ذریعے پیغام بھیجا اور کہا کہ وہ کسی صورت اس وقت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, اور اس کی وجوہات بھی بتائیں. تو ایک طرف اڈیالہ جیل کا ٹیمپریچر یہ ہے اور عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے, دوسری طرف ملاقاتیں کر کے کوئی راستہ نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو ان میں سے کون سی کوشش کامیاب ہوگی, ان تمام امور پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب, خوش آمدید آپ کو. علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, اور محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سینئر سیاستدان ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ملاقات کیا ثمر آور ہوں گی یا نہیں؟ بھٹی صاحب آپ کی رائے سے میں شروع کرتا ہوں. میرا خیال ہے محمود مولوی صاحب سے شروع کریں. ان سے شروع کریں. محمود مولوی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب نے جو ہے وہ آپ کے بعد تجزیہ کرنا مناسب سمجھا. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس پر کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ دینا چاہتے ہوں گے. اینی مجھے یہ بتائیے کہ ملاقاتیں کتنی بھی آپ کر لیں اس کا اثر تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ عمران خان صاحب کو کنونس نہیں کرتے. تو کیوں نہیں آپ نے عمران خان صاحب سے شروع کیا؟ دیکھیے ملاقاتیں, دیکھیں یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی جو ملاقات ہوئی, یہ بیسیکلی اتفاقاً ہم تو ان کے دیکھنے گئے تھے ان کو, اور اتفاقاً شروع ہو گئی. اور میرے خیال سے اب ہم نے کافی ملاقاتیں کر لی, اور PTI کے بھی کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو کہ اس وقت سر اقتدار ہیں, ان سے بھی ہوئی ہے, اور حکومت کے لوگوں سے بھی ہو رہی ہے. دیکھیں ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ مفاہمت کی سے جو ہے بہتری ہوگی عوام کے لیے بھی, PTI کے لیے بھی, اور ملک کے اکنومی کے لیے بھی. ہمارے دیکھیں کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں 10 لوگوں سے ملاقات ہوئی تو اس میں 8 لوگ جو ہے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وائلنس اور تشدد کی سیاست نقصان دہ ہے, پارٹی کے لیے بھی اور ورکرز کے لیے بھی اور لیڈرز کے لیے بھی. لیکن سر یہ تو نہ مولوی صاحب نہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے شاہ محمود قریشی نے, نہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اعجاز چودھری صاحب نے, اور جنہوں نے انہیں رہا کرنا ہے یہ ملاقاتیں تو ان کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ ان کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے جن سے آپ نے سب سے پہلے جا کے ملاقاتیں کی ہیں. نہیں, اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, شاہ محمود صاحب کے پاس میں ان کے تیمارداری کے لیے گئے تھے, مگر اتفاق سے جب بات شروع ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی,
اور اس کے بعد وہ اتفاقاً خیر وہ کلپ بن گئے اور وہ میڈیا میں آ گیا. یعنی آپ درجہ حرارت کو نیچے لانے کے ایجنڈے پر نہیں گئے تھے, آپ تو تیمارداری کے لیے گئے تھے, تو ہم اس کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ان ملاقات. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں فواد چودھری صاحب اور ہم ہمیشہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں درجہ حرارت جو ہے نیچے آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جو آپ درجہ حرارت کہیں یا یہ جو ٹینس ماحول ہوگا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, عوام کے مفاد میں نہیں ہے, اور ایون پی ٹی آئی کے مفاد میں نہیں ہے. دیکھیں ہم اب یہ کہیں گے کہ ہم تو پی ٹی آئی چھوڑ چکے, اور میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جی مجھے پی ٹی آئی میں یا واپس آنا ہے. میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں, دوسروں کے لیے نہیں. مجھے جو ہے آبویسلی پی ٹی آئی میں آنا نہیں ہے, اور جو میرا صرف ان سے یہ درخواست ہے کہ شاہ محمود صاحب یا جس سے بھی اگر گفتگو ہوتی ہے, ان کو جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہے جو ان کی بیشنگ کر رہی ہے یا جو ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہے, یہ نامناسب بات ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے 2.5 سال جو ہے جیل میں کاٹے ہیں. اب اگر اس کے بعد بھی ان کی وفاداریوں پہ جو ہے میں کہوں گا کہ مارک ہو, تو وہ اچھی بات نہیں ہے. اور مطلب سر اس کی برعکس تو یہ ہوا کہ آپ کی ملاقات کے بعد انہیں وضاحتیں جاری کرنا پڑی ہیں کہ نہیں میری ملاقات تو کوئی طے نہیں تھی, تو اچانک آ گئے. یعنی انہیں لگا کہ کہیں ڈیل کا تاثر نہ چلا جائے اور ان پر تنقید نہ شروع ہو جائے. بالکل. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دیکھیں وہ کہہ رہے تھے, ان کو کافی شکایتیں تھی کہ کوئی مجھ سے ملنے نہیں آتا, کوئی مجھ سے مشاورت کرنے نہیں آتا, اور اس کی وجہ کہ میں اتنے ٹائم سے جیل میں ہوں. اور جیسے ہی ہماری ملاقات ختم ہوئی اور دوسرے دن آپ یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ ان سے ملنے بھی گئے, ٹھیک ہے نا, کافی لوگ. تو یہ کہنا کہ جی ان سے ملاقات کیسے ہو گئی, تو میں کہوں گا دیکھیں یہ جو ہے میرے خیال سے دیکھیں شاہ محمود صاحب ایک قداور شخصیت ہے, سیاسی قداور ہے, اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ -1 فارمولا ہے. یہ بالکل ہی بحث بات ہے, بے سر و پیر کی بات ہے. کہاں عمران خان صاحب, ٹھیک ہے نا, ان کا سیاسی خط اس وقت, اور کہاں شاہ محمود صاحب. تو یہ میرے خیال سے یہی تو میرا بنیادی سوال تھا سر مولوی صاحب, یہی میرا بنیادی سوال تھا کہ آپ کو اگر کوئی پالیسی کو بدلنا ہے یا پی ٹی آئی کو منانا ہے کہ ٹیمپریچر کو نیچے لائیے, تو آپ کو یہ بات عمران خان سے کرنی ہے. اس کے علاوہ تو آپ چاہے 150 لوگوں سے ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کل آپ نے گفتگو سنی ہے عمران خان صاحب کی, ان کے اکاؤنٹ سے ہماری ٹویٹ دیکھی ہے, تو آپ عمران خان صاحب کو منائے بغیر کیسے ٹیمپریچر کو نیچے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا کہنا یہ تھا, جیسے میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ آپ لوگ دیکھیں میں اس وقت پی ٹی آئی میں ہوں نہیں, تو میرا منانا ہو سکتا ہے ان کو ناگزار گزرے, مگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اگر وہ ان کو منانے جائیں گے اور سمجھانے جائیں گے, تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس بات کو مان بھی لیں. سر لیکن پی ٹی آئی کے لوگ تو آپ ہی کے وجود کو نہیں مان رہے نا, وہ تو فوری طور پر انہوں نے ڈسون کر دیا کہ بھائی یہ آپ کے بارے میں بیانات شروع ہو گئے. تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا, میں تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جا کے بات کریں. دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ مطلب اچھے تعلقات رہے ہیں, تو گفتگو میں یہ بات ہوئی کہ بھائی اگر وہ جا کے سمجھائیں کہ جی ہم اگر اس اینگل پہ دیکھ لیں, تو میرے خیال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو سمجھائیں گے اور پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو سمجھائیں گے, تو جی بالکل باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں میں ڈائریکٹ تو اس وقت عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی. میں فواد چودھری صاحب کی 2 ماہ قبل ملاقات ہوئی تھی, اور فواد چودھری صاحب نے اس ایشو کے اوپر بات بھی کی تھی کہ جی یہ جو ہے مفاہمت کی سیاست اور ان چیزوں کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ میں فواد چودھری صاحب نے بات کی تھی اور وہ کافی اس وقت کہنے لگے ہاں وہ کہہ رہے کہ میں دیکھتا ہوں, اور اس کے بعد پھر فواد چودھری صاحب کی ملاقات بھی نہیں ہوئی. بالکل صحیح ہے, لیکن فواد چودھری صاحب کے اس زمانے میں جو ملاقاتیں ہوتی رہی, ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ان سے بھی زیادہ کنوینس نہیں ہے. اب اس میں بھٹی صاحب, یہ آپ کے خیال میں یہ کاوشیں کتنی ثمرآور ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ فوری طور پر پی ٹی آئی نے ایک جوابی حملہ شروع کر دیا. پی ٹی آئی نے کہا کہ جناب یہ تو ہے ہی نہیں پی ٹی آئی میں, اور یہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے, یہ تو بے وفا لوگ ہیں, تانے. اور پھر کل رؤف حسن صاحب کا بھی ہم نے بڑے سخت الفاظ میں ایک وہ انہوں نے جو نکالا جو بھی تھا پریس ریلیز وغیرہ. تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹاپک رکھنے نہیں چاہیے تھا آپ کو,
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹاپک کو تو کل عمران خان نے کلوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اگر کوئی مذاکرات کرے گا تو وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس ہے. ٹھیک ہے. اور کیٹیگریکلی کہا کہ حکومت سے یا ریاست سے اگر کوئی میری طرف سے, میں نے ان کو اختیار دے دیا ہے تو باقی تو مائنس ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مولوی صاحب کی نیت پہ شک نہیں کرتا, ان کی ایفرٹ پہ شک نہیں کرتا, ان کی خلوص پہ شک نہیں کرتا. لیکن بھائی جان یہ باتیں ہوتی ہیں تب جب پارٹی پر مشکل وقت ہو اور آپ پارٹی میں رہیں, آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ ایفرٹ اگر شاہ محمود قریشی صاحب جس طرح انہوں نے لاہور جیل سے خط لکھا تھا عمران خان صاحب کو, ان کو جچتا ہے, ان پر تنقید بھی جچتی ہے, ان کا تنقید کا جواب دینا بھی جچتا ہے. یہ ایفرٹ اگر شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب کرتے, کیونکہ یہی دو تھے نا جو کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں نہ لڑیں, درمیانی رستہ نکالیں, ساتھ مل کر چلیں, حکومتیں نہ توڑیں, قومی اسمبلی سے نہ نکلیں, مفاہمت کی طرف جائیں, اور جو دونوں کھڑے رہے اور ان دونوں پہ ہم ساروں سمیت معذرت کے ساتھ ہم کہتے تھے کہ یہ تو پہلی فرصت میں چلے جائیں گے, جب بھی پارٹی پر مشکل وقت آیا تو یہ چلے جائیں گے. ایک نے 1 سال پرویز الہی صاحب نے جیل کاٹی, جیل کے باتھ روم میں گرے, ہڈیاں توڑوائیں, پسلیاں توڑوائیں, ہارٹ کا مسئلہ, لنگز کا مسئلہ, اور اس کے بعد آج بھی 17 گولیاں کھا کر سہاروں سے اٹھتے ہیں, اور وہ میرا لیڈر عمران خان ہے اور پارٹی میں. دوسری شاہ محمود قریشی صاحب ہے جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور 9 مئی والے دن وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کراچی میں تھے, وہ بھی 2 سال سے یا 2.5 سال سے یا 1.5 سال سے جیل میں ہیں. صحیح. اب مجھے بتائیں کہ فواد چودھری صاحب پہ اس وقت 2 فریق ہیں, ایک عمران خان ہے ایک طرف, دوسری طرف ریاست اور حکومت ہے. مجھے بتائیں کہ یہ تینوں, میں نے پھر کہا ہے کہ نیت پہ مجھے شک نہیں, لیکن ان تینوں پر کون ٹرسٹ کرے گا؟ حکومت, ریاست یا عمران خان؟ نہیں. اچھا پی ٹی آئی ان کو سیریس لے گی, وہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیسا رد عمل ہے. ان کے پاس ہے کیا سوائے خلوص کے, سوائے ایک آئیڈیا کے؟ اور اس میں نہیں کہتا کہ یہی آئیڈیاز ہوتے ہیں, یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے رستے نکلتے ہیں. سیاست نام ہی بند دروازے کھولنے کا ہے. لیکن کیا یہ ماحول ہے؟ نہیں ہے. کیا یہ وقت ہے؟ نہیں ہے. کیا ان کے پاس کچھ ہے؟ نہیں ہے. کیا ماحول تو شاید نہیں بات سنیے نا, کچھ ایک ہوتی ہے کہ ایک وائبز ہوتی ہیں, آپ یاد رکھیں. کل کا ٹویٹ عمران خان صاحب کا دیکھ لیں, اس ٹویٹ کی زبان دیکھ لیں. دوسری طرف ریاست اور حکومت کا رد عمل دیکھ لیں, اور وہ کن چکروں میں پڑے ہوئے. ہم بھارت سے ریڈ ہائی الرٹ, افغانستان سے حالت جنگ, معیشت, 27ویں ترمیم, سیاسی عدم استحکام, رولے. اور تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی پی ٹی اے میں سے سیریس لے گا, نہ حکومت میں سے سیریس لے گا. اور اگر مثال کے طور پہ فرض کریں ان کو ملاقاتوں کا سلسلہ تو شروع ہی اڈیالہ سے کرنا چاہیے تھا, وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے نا. وہ تو اگر عمران خان تک ان کی رسائی نہیں ہے تو پھر کون سے مذاکرات بھائی, کس کے مذاکرات, کہاں سے مذاکرات؟ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت کوئی وہ پولیٹیکل مائنڈ نہیں, ان کو پتہ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی پہلی جدوجہد عمران خان تک رسائی کے لیے کرنی چاہیے. نہیں بھائی, یہ پی ٹی آئی کے تھے نا سارے لوگ, چلو اب نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے تھے نا, اور پی ٹی آئی کے لیے بہتری چاہتے ہیں نا, کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی بہتری ہو, ملک کے لیے بھی بہتری ہو, ساروں کے لیے بھی بہتری ہو. تو یہ بہتری کا یا تو ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے, وہاں سے شروع کرتے, یا ایک طرف سے عمران خان ہے, وہاں سے شروع کرتے. ایک طرف سے گرین سگنل ملتا, دوسری طرف سے گرین سگنل ملتا, کہیں بھی نہیں ہے بھائی. یہ تو ایک وہ لا حاصل سی ایفرٹ ہے. جن لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں, جن لوگوں کے مذاکرات ہونے ہیں, جن لوگوں کی مذاکرات سے کوئی چیزیں بہتر ہونی ہیں, ان میں سے کوئی بھی اس وقت اس موڈ میں نہیں ہے کہ مذاکرات کرے یا کوئی مفاہمت کی طرف آئے. تو لہٰذا, اور پھر میں پھر وہ اسی بات پہ آتا ہوں, بہت اس پہ مجھے گھنٹہ بلوا لیں, لیکن پھر اسی پہ آتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ محمود خان اچکزئی علامہ ناصر عباس ہماری طرف سے کریں گے, تو وہاں جا کے ملاقات کریں, تو اس کا مطلب ہے وہ مفاہمت کے لیے یا مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تیار ہے نا, خواہ وہ ان کی دونوں طرف سے. اور اگر یہ دو نہیں انہوں نے نامزد کر دیا, تو پھر تیسرے بندے کی کوئی
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری طرف سے اگر کوئی بہتر کوئی اس وقت کر سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے سہیل افریدی صاحب کر سکتے ہیں, جن کے پاس ایک عہدہ بھی ہے. ہو سکتا ہے بیرسٹر گور کر لیں, ہو سکتا ہے سلمان اکرم راجہ کر لیں, ہو سکتا ہے علیمہ خان سے کوئی رابطہ ہو. تو یہ وہ میٹر کرنے والے لوگ ہیں. صحیح ہے. تو اس کا جواب تو چلے مولوی صاحب ہی دیں گے کہ محمود اچکزئی صاحب سے کیوں نہیں مل رہے ہیں. لیکن بخاری صاحب چلیے, آپ کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان کا سلیکشن ٹھیک نہیں ہے یا ترتیب ٹھیک نہیں ہے ملاقاتیں کرنے کی, لیکن بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں نا کہ بھئی ٹیمپریچر کو نیچے آنا چاہیے, کیونکہ جو اسٹریٹجی آج تک آپ کی رہی ہے اس سے تو عمران خان کی رہائی عمل میں نہیں آئی. اگر وہ فری عمران خان کی بات کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے تو کیا غلط کہہ رہے ہیں. تو آپ کیوں اتنی, آپ کی پارٹی جو ہے لوگوں کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسداللہ بھائی ایسے نہیں ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے بعد اریسٹ ہوئے. 9 مئی کو اریسٹ ہوئے, دین اس کے بعد 12 کو واپس آ گئے, اور اس کے بعد پھر اگست 4 اگست کو اریسٹ ہوئے. تو جب خان صاحب کی اریسٹ ہوئی اس ٹائم ان میں سے کوئی لوگ بھی پارٹی میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس اریسٹ کے بعد سے لے کے الیکشنز تک شاید 12 لوگ تھے جو خان صاحب کو ریگولرلی جاتے تھے. 12 کے 12 ہی وکیل تھے فیملی ممبرز کے علاوہ, اور میں بھی تھا, 11 اور لوگ تھے. سو بات یہ ہے کہ جب اریسٹ ہوئے وہ 9 تاریخ کو, تو میں ہی شاید وہ آخری شخص رہ گیا تھا جس کو ڈنڈے پڑے اور میرے سامنے ان کو لے کے گئے. آئی واز دی لاسٹ. ہر ایک کی قربانیاں, کسی کی کم ہوگی, کسی کی زیادہ ہوگی, میں آپ کو کسی کی کیپیسٹی زیادہ, کسی کی کیپیسٹی کم ہے. کیپیسٹی کی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں, تو آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ایجنڈے کی, اور ایجنڈے کے ساتھ اتھارٹی کی. اگر میں اتنا اتھارٹیٹیو ہوں کہ میں جاؤں گا اور میری بات مانی جائے گی تو میں جاؤں گا. ادروائز دنیا داری کرنا تو ہر بندے کا حق ہے, اس کو تو کوئی بھی نہیں روکتا. اچھی بات ہے گئے ہیں آپ, ملاقات کی, آپ کا اپنے تعلق ہوں گے. وہ بیمار تھے, گال بلیڈر ان کے پتھری تھی, پرابلم چل رہا تھا, آپ دیکھ کے ہیں, فائن انف. لیکن اگر آپ یہ بات کہیں کہ جا کے وہاں سے کوئی ان کو کنونس کرنا ہے, کنونس کرنے کی پارز ہیں, کنونس کرنے کا ایجنڈا تھا یا اتھارٹیٹیو تھے, وہ چیز تو کوئی بھی نہیں ہے نا. وہ میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں بٹی صاحب کے ساتھ کہ آپ وہاں سے ہو گئے, اس کا رزلٹ کیا نکلا. ایون اینڈ ادروائز خان صاحب کی ملاقات نہیں ہے, خان صاحب کی پارٹی آپ کو ریکگنائز اگر نہیں کر رہی. اور جو گورنمنٹ لیول ہے, دیکھیں ہمیشہ پراشانی کس کو ہوتی ہے, ہمیں پریشانی نہیں, ہم تو ڈنڈے مارے کھا رہے ہیں نا, اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو رگڑا کھا رہے ہیں, پرچے کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نو وریز ایٹ آل, وی آر ان دا فیلڈ. پرابلم ہوا ہے جو گورنمنٹ, وہ عمران اسماعیل اور فواد چودھری بھی تو پرچے اور پیشے مقدرے ابھی تک ایکویٹل بھی ہو رہے ہیں. ہاں, کچھ ایکویٹل بھی ہو رہے ہیں. سو دا ایشو یہ ہے کہ اب جو اگر آپ کو پاس اتھارٹی ہے, آپ کچھ مینج کر سکتے ہوں گے تو آپ کی بات کا وزن ہوگا. نہ آپ کو پارٹی ریکگنائز کریے, نہ گورنمنٹ ریکگنائز کریے, کیونکہ پاور کوریڈورز جو ہے نا ان کے شولڈرز پہ ہمیشہ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیں 2 چیزیں. ایز اے پولیٹیکل ورکر نے گفت و شنیدی کرنی ہوتی ہے, کوئی گوف لے کے نہیں جانا ہوتا, کوئی ڈنڈے نہیں مارنے ہوتے, ہمیشہ ٹیبل ٹاک کی ہوتی ہے. اور جہاں جنگیں ہوئی نا وہاں بھی ٹیبل ٹاک ہوئی. وہ جو روز بیٹھ کے کہہ دیتا نا واشنگٹن ڈی سی سے کہ میں نے جنگ ختم کرائی تو گفتگو سے ہی کرائی, فون پہ ہی کرائی. آپ جا کے جو روز افغانستان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ٹرکی میں, ترکیہ میں, وہاں جا کے بات کر رہے ہیں, نیگوسیشن ہی کر رہے ہیں. اگر یوکرین اور رشین وار کے اندر بھی جا کے گفت و شنید ہی ہو رہی ہے, ادروائز جو ڈسپیوٹڈ صوبہ تو قبضے میں کر لیا رشیا نے. اب بات یہ ہے کہ گفت و شنید میں تو کبھی کسی نے پابندی نہیں لگائی. جو چیزیں آپ کو کرنی چاہیے اپنی پارٹی کو, وہ چیزیں آپ نہیں کر رہے تو وہ کر رہے ہیں. ہم پارٹی کے بیسس پہ کرتے ہیں, پارٹی کے لیے کرتے ہیں, لیکن انسٹرکشنز خان صاحب سے لے کے کرتے ہیں. the difference is this کہ ان کی انسٹرکشنز آ گئی, انہوں نے محمود اچکزئی صاحبوں کا, انہوں نے راجہ ناصر صاحبوں کا, وہ سلمان راجہ صاحبوں کا ہے, ہم نے ان کو فالو کرنا ہے اور اوبے کرنا ہے. ویری سمپل ایک پرنسپل ہے اس کے اندر, دوسری چیز نہیں ہے. اندر کون ہے؟ عمران خان صاحب, ان کی بیوی اندر, ان کا بھانجا اندر. کنونس کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جی اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس کے سینٹ کا ٹکٹ نہیں ہونا چاہیے, فلاں کا ٹکٹ. کنونس ہوتے ہیں جب آپ کی گفت و شنید ہوتی ہے, جب آپ بیٹھیں گے, بات کریں گے, ملاقاتیں ہوں گی ان کے ساتھ ریگولر بیسس پہ. سو میں تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما سمجھتا ہوں, اور ویسے میں ابھی تک سمجھ نہیں سکوں کہ یہ جو ابھی ہم نے بات کی ملاقات, اس کا اثر نہ اس کا پارٹی سے تعلق, نہ اس کا خان صاحب سے ابھی تک ان کے نوٹس میں بھی میں سمجھتا نہیں آیا ہوگا, اور نہ اس چیز کا کوئی گورنمنٹ لیول سے بھی کوئی رسپانس نہیں ہے. سو دس از آلریڈی ا فیوٹائل ایکسرسائز. کچھ ملاقاتیں شاید مولوی صاحب کو کنفرم کریں گے. اس کو میں فیوٹائل ایکسرسائز ہی کہوں گا, جسٹ ویسٹیج آف ٹائم. بٹ اینی ہاؤ سم ہاؤ دا ادر, کوئی ملتا ہے اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے پاکستانیوں کا بھلا ہو جائے, ٹھیک ہے, 25 کروڑ عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, تو اچھی بات ہے. تانا دیتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کر لیا 2.5 سال میں. ہم نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ہم آج تک خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے رستم اعظم نہیں کھڑے ہو. اور خان صاحب کو رہا مگر نہیں کرا سکے. رہائی بھی ہوگی انشاءاللہ, ضرور ہوگی, اور اس کے لیے اس کے لیے ایفرٹس بھی ہم لوگ ہی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آؤٹ آف بلو کوئی آگے ایفرٹ تو نہیں کر رہا. مولوی صاحب سے جواب لوں گا کہ ایک تو محمود اچکزئی صاحب سے ملاقات انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں کی, اور کیا حکومتی شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا ہے, کیا حکومت بھی اس کے لیے تیار ہے,
اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کار بیکار ہے، جو علی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے. تو اس پر محمود مولوی صاحب کی رائے لیتے ہیں اور پھر 27ویں ترمیم کی طرف ذرا بڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. محمود مولوی صاحب، آپ نے گفتگو سنی اشاد بھٹی صاحب کی بھی، علی بخاری صاحب کی بھی. کچھ سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. ایک تو اس میں سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے بات چیت کا محمود اچکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو. آپ کو اگر ملاقات کرنی چاہیے تو ان سے جا کر کرنی چاہیے. ان سے ملاقات آپ نے کیوں نہیں کی اور کیا آپ کے پلان میں ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بتا دوں، عمران خان صاحب کا جو ہے یہ میسج یہ کل ہی آیا ہے نا ٹویٹ کے اوپر، بلکہ آج ہی آیا ہے میں کہوں گا کہ جی ان کو نامنیٹ کیا ہوا ہے. اور بالکل جو ہے ہمارا پورا پلان ہے کہ ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے اور ایک آدھ دن میں ان سے ملاقات کریں گے. جہاں تک حکومت کی بات کر رہے ہیں، حکومت کے کافی لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے اور سینئر لیول پہ بات ہوئی ہے، اور وہ کافی جو ہے اس میں جو ہے آمادہ بھی ہیں اور وہ بڑے خوش تھے کہ دیکھیں کہ ایک انیشیٹو، وہ بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ کہنے، ہماری بڑی ڈسکشن ہوئی، وہ کہنے لگے کہ دیکھیں نا ہم خود چاہتے ہیں، جس میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھیں اگر آپ چاہیں گے تو یہ سب کے لیے بہتر. کہنے لگے بالکل ہم اس سے بہت ان وقتوں سے گزر چکے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں ختم ہو اور ہم بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر ڈائلاگ کرے تو ونس فار آل. دیکھیں لانگ ٹرم پالیسی سوچا جائے نا، ہم نیگیٹو ایک دوسرے کو کرتے رہیں. دیکھیں لانگ ٹرم سوچے، آج یہ حکومت میں، کل پی ٹی آئی ہو سکتی ہے، پرسوں پیپلز پارٹی ہے. اگر ایک چیز سسٹم، دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں، جیسے میرے بھائی نے کہا نا، راستہ بنانے کی، اور اللہ جو ہے کس کو ذریعہ بنا لیتا ہے یہ اوپر والا ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس میں بہتری ہے، اللہ کرے پارٹی پہ یا پی ٹی آئی کے لیے بہتری ہو، اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے بہتری. میں یہ آپ سے کہہ دوں کہ حکومت جو ہے کافی پازیٹیو رسپانس ملا ہے حکومت سے، اور حکومت کے اور ابھی کچھ اور لوگوں سے بھی میری ملاقات ہے. کچھ سے جو ہے پرسوں ہے اور کچھ سے کل ہے. انشاءاللہ 2-3 دن میں. مولوی صاحب، ہمیں جن پی ٹی آئی شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوئی ان کے تو نام بھی سامنے آ گئے اور پتہ بھی چل گیا، تو حکومت کی کن شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی کی بھی میرے بہت سے شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے جن کے نام میں ڈسکلوز نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور حکومت کے بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کو 2 دن کے بعد، میں آپ کو کل نہیں پرسوں جب یہ پوری ہو جائے گا، میں آپ کو نام ڈسکلوز کر دوں گا کہ حکومت کے کن کن شخص سے ملاقات ہوئی، اور آپ کو خود کو پازیٹیو رسپانس نظر آ جائے گا. چلیے یہ بتا دیجیے کہ کس سطح کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے؟ ٹاپ ٹیئر کے لوگوں سے؟ obviously ٹاپ ٹیئر. دیکھیں اگر میں لوور ٹیئر سے بات کرنا ہے تو اٹ وڈ بھی، جیسے میرے بھائی نے کہا، ویسٹ آف ٹائم. میں عمر کے اس حصے میں نہ اپنا ٹائم ویسٹ کروں گا اور نہ اپنی بیسیکلی جو بھی چھوٹی موٹی کریڈیبلٹی ہے اس کو بھی خراب نہیں کروں گا نا. دیکھیں کوشش کرنا میرا فرض ہے، اور یہ چیز سامنے آ جائے گا کہ دیکھیں میری کوشش جو ہے اگر وہ تھوڑی بھی بہتری لے کے آتی ہے ان چیزوں کو، تو میرے خیال سے I will be happy. صحیح ہے سر. اس کے لیے مولوی صاحب آپ نے کوئی اس کے لیے ٹائم فریم اپنے لیے رکھا ہے کہ آپ کس ٹائم فریم تک اس سارے معاملے کو مکمل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں کافی بیسیکلی فاسٹ اس کو کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے ہماری ریکگنائزیشن پاکستان کی بہت اچھی ہو چکی ہے، تو انٹرنل چیزوں کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کر لیں، اور اکنامی کو جو اس وقت بڑے مشکل سے سنبھلی ہے اس کو مزید خراب نہ ہو اور یہ بہتری کی طرف جائے. میں ایک بزنس مین ہوں، پچھلے 46 سال سے بزنس میں ہوں، تو میں نہیں چاہوں گا کہ دیکھیں اکنامی ڈسٹرب ہو جس سے الٹیمیٹلی جو ہے عوام کو مشکلات ہوتی ہیں. ابھی ڈسٹرب ہے یا چل رہی ہے سر؟ دیکھیں اس وقت تو چل رہی ہے، دیکھیں اس وقت پھر بھی کافی سٹیبل ہو چکی ہے. جو لوگوں کو اندازہ تھا یا جو پریڈکشن تھا کہ جی اکنامی تباہ ہو جائے گی، ڈالر $550 کا ہو جائے گا، دیکھیں ایک چیز تو ماننا پڑے گا، چیزیں کنٹرول میں تو آ رہی ہیں.
دیکھیں اگر ہم ہر شخص اس کو پازیٹیولی سوچے، دیکھیں ہر دور میں یہ بدقسمتی ہے ہم زیادہ تر نیگیٹو بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ہم پازیٹیولی سوچیں تو بہتری کی طرف تو آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ 22% سے لے کے آج 11% پہ آ گیا نا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کسی کو نہیں ہے، چیزیں بہتر تو ہو رہی ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ یہ کوشش رنگ لے آئے. باقی اس کا سہرا کوئی بھی پہنے تو بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہے میں پوری کوشش کر رہا ہوں. اور یہ میں بتا دوں ہم جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جی اپنی جو حکومت کے سینئر لیول سے میری کل بھی ملاقات ہوئی، میری اور کافی سینئر لیول سے جی آج بھی ہوئی، ایک آدھ دن میں کافی مطلب ٹاپ لیول سے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ملاقات ہو. مگر جو مجھے سگنلز وہاں سے آ رہے ہیں، جن لوگوں سے ملاقات ہوئی پازیٹیو سگنلز آ رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ محمود خان صاحب کا جو ہوا ہے، میں جو ہے کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے بھی رابطے کروں. وائی ناٹ؟ تو بالکل کوشش کرنا ہے. دیکھیں میکسیمم کیا ہوگا، وہ کہیں گے نہیں، مگر کوشش کرنا تو آدمی، میرے خیال سے اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. بٹ صاحب اب ایک ایسے وقت میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں، ایک بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ جی آپ ایک ایسے وقت میں کوششیں کر رہے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی طرف بڑھنا چاہتی ہے. نومبر کا مہینہ اندیا دیا گیا تھا 3 مہینے پہلے کہ نومبر میں احتجاج ہوگا. تو ایک الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج سے روکنے کے لیے انگیج کر رہے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ایک پیٹرن رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے کچھ برآمد ہونے والا نہیں ہے. تو آپ کو اگر یہ کوششیں ہیں، اس میں میرا وہی سوال ہے کہ سمر آور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور وہ جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ محمود اذکزئی صاحب سے کیوں نہیں ملتے، وہ کہتے ہیں ہم مل لیں گے، کل مل لیں گے، پرسوں مل لیں گے، ہمارے پلان میں ہے. اچھا، ایک مولوی صاحب نے ایک بات کی، اور یہ بات میں نے بھی فیل کی کہ شاہ محمود قریشی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، چیمہ صاحب ہیں گورنر جو ایکس پنجاب کے. جی پاکستان تحریک انصاف مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چند ملاقاتوں کے علاوہ ان سے کبھی کوئی مشاورت کرنے گئی ہو. پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے رہتے ہیں. شاید عمران خان صاحب کو روزانہ حاضری لگواتے ہیں، انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ، یا شاید ان کو اڈیالہ قریب پڑتا ہے، یا شاید یہ جو ایک جمہوریت کے لیے نکلے تھے کہ ہم کسی شخص کے غلام نہیں ہوں گے، پارٹی میں آزادی ہوگی اور پارٹی میں ہر بندے کا مقام ہوگا، تو یہ ایک بندے کے ارد گرد اور گھومنا چاہیے. ان کے قائد ہیں اور وہ اپنے موقف پر کھڑے ہیں. موقف سے آپ اگر ان کو اختلاف کریں نہ کریں، اور پی ٹی آئی عمران خان ہے، لیکن یہ لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں آپ کے لیے، ایک جو کینسر سروائیور ہے، ایک جس کا آدھا جسم بیمار ہے، باقی تینوں جو ہیں وہ ہارٹ کے ہسپتالوں سے ہو کے آ چکے ہیں. پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب جو آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی ان کے وزڈم سے بھی مستفید ہو جائیں، کبھی ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، کبھی ان کے پاس بھی چلے جائیں، کبھی ان کو عزت بھی دے دیں، کبھی ان سے مشورہ بھی لے لیں، کبھی ان سے بھی پوچھ لیں کہ اب کیا رستہ ہے. ایک ہی چلا ہوا ہے، 4 بندے ادھر ہیں، اسی احتجاج کرنا ہے، سڑکاں تے آ رہے ہیں، تھانوں ویکھ لینے ہیں. 4 بندے ادھر نے، نہیں یہ درمیان کا رستہ ٹھیک ہے. او بھائی باقیوں کو بھی انگیج کیا کریں. تو یہ ایک میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ تحریک انصاف پتہ نہیں کیوں ایسا کرتی ہے. وے فارورڈ ہے کیا آپ کے خیال میں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں احتجاج نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا میں بتاتا ہوں، دوسری بات ابھی مولوی صاحب نے کہی کہ ماشاءاللہ ترقی کی طرف ہم چل پڑے ہیں. میں حیران ہوں ماشاءاللہ. مولوی صاحب کو اللہ اور ترقی دے، ان کا بزنس اور اچھا کرے، اور وہ جو سوچتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی آئے، ترقی آئے، ویسا ہی ہو جائے. لیکن مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا انڈیکس ہے کہ جس نے امپروو کیا ہے؟ اگر تو آپ ترقی اس کو کہتے ہیں کہ ایس نے قرضہ دے دیتا تو میں انہوں واپس کر دیتا، ادھروں لے کے تو میں انہوں کر دیتا، ادھروں IMF نے میں انہوں ہاتھ پڑھا دیتا، ادھروں میں انہوں کر دیتا، تو پھر تو یہ 78 سالوں سے ہی ہم سن رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ عدلیہ میں ہم کتنے نمبر پر ہیں؟ عدلیہ بہت، جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں ہوتا. عدلیہ میں کتنے نمبر؟ 128 میں، 32 میں، پتہ نہیں کتنے نمبر. آزادی اظہار رائے میں ہم کتنے نمبر پر ہیں؟ بنیادی انسانی حقوق میں ہم کتنے نمبر پر ہیں؟ رول آف لا میں ہم ابھی کل رپورٹ آئی تھی 130ویں نمبر پر ہے. پاسپورٹ آپ کا بدترین ہے، 4تھا.
قرضے آپ کے اتنے ہیں کہ قرضوں کا سود دینے کے لیے آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے. IMF آپ کو اس نے گردن سے دبایا ہوا, وہ کہتا ہے ایوی کرو ایوی کرو ایوی کرو, حالانکہ وہ ہمیں کرنا چاہیے تھا, وہ ویلن نہیں ہے, لیکن IMF آپ کا ملک چلا رہا ہے. سرمایہ کاری کہیں نظر کوئی نہیں آ رہی, ساری باتیں ہوا میں ہیں, غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی جو ہے, آج میں پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 3 مہینوں کی سب سے امپورٹنٹ ہے وہ جو لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ ٹماٹروں میں چکن ڈالیں یا چکن میں ٹماٹر ڈالیں, وہ کدھر ترقی ہے یار بھائی. ابھی FBR کے چیئرمین مجھے خوشخبری سنا رہے تھے, پتہ ہے آپ کو 1% جو طبقہ ہے نا امیر, وہ 1200 ارب کا ٹیکس چور ہے. اور بھائی یہ اطلاع دینے کے لیے آپ کو چیئرمین لگایا تھا, ہمیں تو آپ نے نچوڑ دیا ہے. آدھی دھوتی بھی اب آدھی رہ گئی, مکمل نہیں رہ گئی. بنیان اور آدھی دھوتی یہ ہے اب عام آدمی. آپ نے 36 قسم کے ہم پہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, ہمیں قدم قدم پر چھتر مارتے ہیں آپ. وہ میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ وہ ایک یوٹیوبر ہے ڈکی بھائی, وہ اس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. NCCI نے اس کو کیا کیا, NCCI نے اس کو 29 دن اپنے ریمانڈ پہ رکھا 8x16 فٹ کی حوالات میں, جس میں نہ بجلی نہ پانی نہ بلب نہ پنکھا. اور قصور کیا تھا کہ وہ ایک ایپ جوئے کی پروموٹ کر رہا ہے. بالکل آپ پکڑے, کیوں نہیں پکڑنا, لیکن یار اتنا کوئی 29 دن آپ نے ریمانڈ پہ رکھا, اور اس پہ اب باتیں جو ہو رہی ہیں مبینہ طور پر تشدد اور پھر کرپشن اور پھر پیسے اور پھر اور اوپر کیا ہے, وہی آپ کے PSL کو سپانسر کرتی تھی وہ ایپ جوئے کی, وہی آپ کے کرکٹرز کے ادھر وہ یونیفارم پہ ہوتی تھی اور پروموٹ کیا, اور پھر اس کے بعد وہ سنا ہے کہ ابھی تک موجود ہے. تو آپ بھائی کیا پتہ نہیں کدھر ترقی ہو رہی ہے. بہرحال جی اللہ فضل کرے. تو وے فارورڈ, آخری بات آپ کا 2 جملوں میں, لمبی بات ہو گئی. وے فارورڈ بھائی جان اس ملک میں وے فارورڈ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس لڑائی میں وہ پڑے ہیں یہ لڑائی وہ نہیں جیت سکتے. اس لڑائی میں آپ نے بھی بلنڈرز کی ہے, قومی اسمبلی سے نکل کے دونوں صوبائی حکومتیں توڑ کے ایک الیکشن آپ کو مل گیا تھا, آپ نہیں میں 10 دن پہلے چاہوں گا, مائی وے اور ہائی وے, اس سے نکلنا پڑے گا. آپ اس وقت بھی پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہیں اس وقت بھی, اور آپ کی دن بدن سپیس کم ہوتی جائے گی مزید. تو اب آپ نے واپس آنا ہے سیاست میں, اور آپ کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے جو بینیفیشری ہیں وہ موجیں کر رہے ہیں, وہ ٹرمپ صاحب کو جا کے شرم الشیخ میں سلوٹ ٹھوک رہے ہیں. اور لہٰذا بات یہ ہے کہ سیاست میں واپس آئیں, اندر کی کنڈی کھولیں, مفاہمت, ایک قدم پیچھے ہٹیں, اور اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ بیہیو کریں. اور دوسری طرف سے کہنا یہ ہے کہ 9 مئی ایک بڑا سیاہ دن تھا, آپ اس میں سزائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں, اور تھوڑی سی رہ گئی ہیں, تھوڑی سی ہو گئی ہیں. تو اب آپ یہ کریں کہ ان کو سیاسی سپیس دیں اور تھوڑا سا مل جل کے آگے بڑھیں. آپ مل جل کے آگے نہیں بڑھیں گے. اسٹریٹجی تو آپ بھی وہی بتا رہے ہیں جو محمود مولوی صاحب بتا رہے ہیں. نہیں میں اچھا, اسٹریٹجی سے تو میں نے کوئی نہیں اختلاف کیا, ٹھیک ہے, لیکن میں اگر یہ کہوں تو کیا عمران خان صاحب میری بات مان لیں گے؟ کس کی کیا حکومت اور ریاست میری بات مان لیں گے؟ کس کی بات مانیں گے خان صاحب؟ عمران خان صاحب جب یہ چاہیں گے, عمران خان صاحب تو صرف عمران خان ہی کی بات مانیں گے. تو عمران خان صاحب چاہیں گے, عمران خان صاحب چاہیں گے, اور عمران خان صاحب کی اگر کسی پہ کمر پہ ہاتھ ہوگا تو وہ بات کرے گا یا اس کی بات میں وزن ہوگا, اور دوسری طرف سے ریاست اگر چاہے گی تو اس بات میں وزن ہوگا. میں اور آپ ایک تجویز دے سکتے ہیں, وہ مولوی صاحب بھی دے رہے ہیں, میں بھی اور ان کے اور میرے میں یہ اتنا ہی فرق ہے کہ میں ادھر تجزیہ کار کے طور پہ بات کر رہا ہوں, وہ ایز اے سیاستدان بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. اب بخاری صاحب, اب آ رہی ہے 27ویں ترمیم. اب اس 27ویں ترمیم میں PTI نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریاست کے خلاف کی جانے والی ایکٹیویٹی ہے. یہ پاس تو ہونے جا رہی ہے, اس پہ نمبر تو حکومت کے پاس پورا ہے. آپ اختلاف کریں, آپ اتفاق کریں, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اور آپ کو اس سے اختلاف ہے کیا؟ دیکھیں اسد بھائی, 2-3 چیزیں میں 1 by 1 ایڈریس کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. نمبر 1, میں مولوی صاحب کو ایک چیز ایڈریس کر دوں. انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ معیشت صحیح چل رہی ہے. کل 3 بجے ڈی چوک میں, آج دوسرا دن ہے, بلو ایریا بند ہے, اسلام آباد کا سب سے بڑا ہب ہے وہ بزنس ہب. کل وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, 2 دن سے بند ہے وہاں پر. آپ کا اکانومی زیرو, اگر آپ اس کو اکانومی ترقی کہتے ہیں تو انفارچونیٹلی میں اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آج جو ہے نا بنگالی ٹکا 106 ٹکے کا ڈالر ہے, آج 88 افغان کا $1 ہے, آج 81 انڈین روپیز کا $1 ہے, ہمیں 288 روپے کا بھی نہیں مل رہا. سو یہ آپ کی پروگریس ہے. پلس
25 آپ کا 288 میں ٹھہر گیا نا, وہ بتاتے ہیں کہ ٹھہر گیا 288. نہیں, میں میری اب عرض سن لیں بڑی تسلی سے, بڑے اطمینان سے بات کروں گا میں. 288 روپیز کا ڈالر نہیں مل رہا, اور جب سے پاکستان بنا ہے 78 سالوں میں 25 دفعہ IMF پہنچی پاکستان میں سب ہاؤ دا ادر, ان میں سے 19 دفعہ نواز شریف اور ان کے بھائی کی حکومتوں میں آئی, باقی 6 دفعہ باقی سب حکومتوں میں آئی. سو کریڈیبلٹی کی بات کروں تو اس ایک سال میں $10 بلین آپ نے قرض لیا ہے. آپ اکانومی کیسے چلاتے ہیں, انٹرنیشنل نیوز دیکھیں, آپ انٹرنیشنل زمینیں دیکھیں, آپ اس کے اندر رپورٹس دیکھیں, تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جو بجلی کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر رن ہو رہا ہے. آپ کے پاس اور چیز کیا ہے؟ فورتھلی انویسٹمنٹ آئی, MOU سائن ہوئے. $1 ہے 288 روپے کا. $1 کا مجھے گراؤنڈ پہ ورک بتا دیں پچھلے 4 سالوں میں جب سے PDM کی گورنمنٹ آئی اور ابھی. $1 کی بات کروں, $1 نہیں, $1 میں 288 روپے ہوتے ہیں. سو اکانومی کی حالت تو یہ آپ کے سامنے ہے. اب میں آ جاتا ہوں ہمارے سٹانس کے اوپر. دیکھیں میں تو ایک ورکر ہوں نا عمران خان صاحب کا, اور ابھی صحیح کہا بھٹی صاحب نے کہ بالکل ہماری مقبولیت ٹاپ پہ ہے, لیکن اس کی وجہ کیا یہ نہیں بتائی انہوں نے. اس کی وجہ میں یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان نے گھٹنے نہیں ٹیکے, عمران خان نے سجدہ نہیں کیا, عمران خان نے سول سپرمیسی کی بات. کب تک چلے گا اسے؟ میں عرض کر رہا ہوں, عمران خان نے سول سپرمیسی کی بات کی, عمران خان نے رول آف لا کی بات کی, عمران خان نے کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کی بات کی. کون سی غلط بات کر دی یار اس نے؟ کون سی ان کانسٹیٹیوشنل, ان ایتھیکل, ان مورل, ان ریلیجس بات کر دی اس نے؟ اگر اس نے غلط بات نہیں کی تو اس سے ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص بھی ان باتوں پہ کھڑا ہوتا ہے, پرنسپل سٹینڈ کہتا ہے, لے کے کھڑا ہوتا ہے, پاکستانی عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو, پیپلز پارٹی آج تک سروائیو کر گئی کس کے پیچھے؟ کہ وہ اس نے یہی باتیں کی. عمران خان آج تک کھڑے ہوئے ہیں, جیل کاٹ کے لوگ بھاگے, لیکن جس کے پیچھے خان کا نام آ جاتا ہے وہی ہیرو ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ قوم آپ کی یہ مانگتی ہے, قوم آپ کی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے. اب اس سے آگے سٹیپ پہ آ جاتا ہوں, 26 امینڈمنٹ پہ اور 27 پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں ہم نے تو 26 کو ہی نہیں آن کیا, ہم نے تو اس کا بھی بائیک آؤٹ کیا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے, ناجائز ہے. اور ابھی جو 27 امینڈمنٹ کی بات کی, میں 3 پروگرامز میں گورنمنٹ کے 2 سینئر فیڈرل منسٹرز, انجینئر امیر مقام صاحب اور شیخ صاحب سے پوچھا, ان کو بھی نہیں پتا. میرے ساتھ بھٹی صاحب موجود تھے, ان کے ایک اور ایم این اے, ان کو بھی نہیں پتا کہ بھائی ہے کیا, وٹ از دا مسودہ جو آ رہا ہے. 9 تاریخ کو آپ کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ ہو رہی ہے اسد اللہ صاحب 25 کروڑ عوام کی. اس 25 کروڑ عوام کے بارے میں جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے. اگر میں 18ویں ترمیم کو ہی لے کر آ جاؤں تو 18ویں ترمیم کے 200 سے زیادہ سیشن ہوتے ہیں, 2 سال اس پہ لگتے ہیں, اور اس کے بعد یونینیمسلی پاس ہوتی ہے. یہ کون سی ترمیم ہے؟ اور اس ترمیم کے جو چیزیں بلاول بھٹو زرداری کی ٹویٹ سے سامنے آئیں, میں ذاتی طور پہ ایز اے PTI ورکر, ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ایک شدید اختلاف کرتا ہوں کہ آپ ایگزیکٹوز کو پاور دینا چاہتے ہیں, ہم کالونی سسٹم میں واپس جا رہے ہیں 78 سال پہلے والے میں. ایگزیکٹوز کو AC کو آپ اختیارات دینا چاہتے ہیں, جوڈیشل اختیارات دینا چاہتے ہیں. رگڑا نکال کے رکھ دیا انہوں نے. پہلے بھی جب ہوتے تھے, ہم لوگوں نے جب پریکٹس سٹارٹ کی تو اس ٹائم وہ ہوتے تھے 4 بجے تک عدالتوں میں نہیں ہوتے تھے. اور چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ اس پہ بھٹی صاحب سے ضرور رائے لیں آپ. ایک پٹواری ہوتا ہے جو اس ایگزیکٹو سسٹم کا سب سے چھوٹا وہ پرزہ ہے, وہ میرے آپ کے بھٹی صاحب کے کسٹوڈین ہے ریکارڈ کا, اس کا اور کوئی کام نہیں ہے, اس کا کام ہے میری جائیدادوں کا کسٹوڈین ہے ریکارڈ. ذرا جائیں مجھے کل جا کے اپنی زمین, اپنی ملکیت کا ریکارڈ اس سے مجھے بغیر کسی سفارش کے یا بغیر پیسے دیے یا بغیر کہ یہ ود ان نو ٹائم نکال کے دکھا دیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو AC کو آپ پاورفل کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2 چیز, آپ جوڈیشری کو کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو جج ہمارے خلاف فیصلہ دے اس کو اٹھا کے بنو پھینک دیں گے, اس کو اٹھا کے GB پھینک دیں گے. پہلے ان کو تو فیصلہ کر لو یار, جنہوں نے 5 ججوں نے خط لکھا تھا, اس کے اوپر تو کمیشن کمیٹی بناؤ, کچھ دیکھوں. لے آئے امینڈمنٹ. آرٹیکل 239 آپ کو اجازت دیتی ہے کس چیز کی؟ امینڈمنٹ کرنے کی. امینڈمنٹ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی لائف میں 7 کر دی تھی, لیکن 8ویں امینڈمنٹ کو کوئی برداشت نہیں کرتا. جو 8th امینڈمنٹ آئی تھی اس نے پاکستان کو 50 سال پیچھے دکھا دیا. آج بھی 58(2)B کو آپ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں. آپ وہی امینڈمنٹس کریں گے اور کہیں گے ہم آگے چلے جائیں گے. یہ امینڈمنٹ کا طریقہ ہے کہ لوگوں کی عزتیں پکڑ کے بٹھا لو, کو ووٹ دو, نہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی. آپ تو خود انڈر کوسچن ہے. کانسٹیٹیوشن کو امینڈ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس یونینیمس پاورز ہوں گے, 2/3 میجورٹی. یار آپ 17 سیٹوں والے ہیں اور آپ بیٹھ کے سارا کچھ کر رہے ہیں, تو میں کیسے آپ کو لیجیٹیمائز کروں؟ لیکن آپ اسے روک نہیں میں کیسے لیجیٹیمائز کروں؟ مجھے یہ بتائیں نا کہ پاپولیشن واپس آ رہی ہے, جو ہم نے سنا ابھی حکومت نے نہیں بتایا. حکومت ڈسکس کرنا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اپوزیشن واپس آ رہی ہے, پاپولیشن اوکے جی فیڈرل کے پاس, آپ کے پاس ایجوکیشن واپس آ رہی ہے, اوکے فائن. یار مجھے یہ تو بتا دو ایز اے پاکستانی, آرٹیکل 25A آف کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک کے بچوں جو ہیں ان کی تعلیم واجب ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. 2.5 کروڑ بچہ باہر پھر رہا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ علی بخاری صاحب, ارشاد بٹ صاحب, محمود مولوی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.